السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته الدنيا إلا ما قدر له صححه الألباني. معزز حاضرین، 10 منٹ میں انشاءاللہ ہم اپنے درس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. کل کے درس میں ایک نیا سلسلہ یہ شروع ہوا تھا جس کا عنوان تھا تم اپنے رب کی عبادت کے لیے وقت نکالو. کل کے درس میں ہم نے جو حدیث بیان کی تھی اس کا ترجمہ یہ تھا، اللہ تبارک و تعالی آدم کے بیٹوں سے کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. اگر تو ایسے کرے گا تو میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا اور تیری ساری ضرورتوں کو پوری کر دوں گا. اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو میں تجھے ایسے مشغول کروں گا کہ تو میری عبادت بھی نہیں کر سکتا اور تو فقر و فاقے کا شکار ہو جائے گا. تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث اسی معنی سے ملتی جلتی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی آخرت کو ٹارگٹ بنا کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تونگری کو ڈال دیتا ہے، اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے اور دنیا اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. اور جو آدمی دنیا کو ٹارگٹ بنا کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقے کا شکار کر دیتا ہے، اس کی ضرورتوں کو متفرق کر دیتا ہے اور دنیا اس کو اتنا ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے. معزز حاضرین، اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ جو زندگی گزارتے ہیں ان کے 2 مقصد ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد آخرت کی تیاری ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر کوئی بندہ آخرت کو چاہتے ہوئے دنیا میں رہتا ہے اس کو دنیا مل جاتی ہے. بہت بڑی حقیقت کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. آج جب کہ دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینیاں، مال کی محبت ہمارے دل میں رچ بس گئے ہیں، ایسے موقع پر اس حدیث کو سننا اور اپنے مقصد حیات کی تعین بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی آخرت کو ٹارگٹ بنا کر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تونگری کو ڈال دے گا. آخرت کو ٹارگٹ بنا کر زندگی گزاریے اور ہمیشہ ایسی نظر رکھیے کہ ہم ہر چیز میں آخرت کو دیکھیں. تو کیا ہوگا فائدہ؟ ہماری دنیاوی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جائیں گی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگر ہمارا سوچ، نقطہ نظر اور ہماری مومنانہ نظر آخرت پر اگر ہے تو دنیا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک کر آئے گی. بہت بڑی حقیقت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں. یہ قسم تو یہ ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو آخرت فراموش ہیں، آخرت بیزار ہیں، جو آخرت کو بالکل یاد نہیں کرتے، جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی ہے. مال ہے، محبت ہے، بیٹے ہیں، گھر ہے، آخرت بھلے سے کبھی ان کو یاد نہیں آتی. ایسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نتیجہ دیتا ہے ان کو، جو آدمی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے ہمیشہ فقر و فاقے میں رہتا ہے. آج آپ دیکھیں گے جو آدمی دنیا میں رہتا ہے، بزنس میں رہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیاوی اعتبار سے اپنے بزنس میں کیسے ترقی کروں. جس آدمی کی سوچ ایسی ہے ہمیشہ فقر و فاقے میں رہتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں جو آخرت فراموش ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کی زندگی پہ، ان کی زبانوں پر ہمیشہ شکوہ شکایت رہتی ہے، اللہ نے ہم کو نوازا نہیں ہے، اللہ نے ہم سے ایسا کیا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے فقر و فاقہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، ان کی ضرورتیں میں منتشر ہو جاتی ہیں. لہذا دنیا میں وہ لوگ جو نمازیں چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، اللہ
اللہ کی عبادت چھوڑ کے صبح 10 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک 12 گھنٹے اپنے دکانوں میں ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یا تو ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا یا ایسے پریشان کرے گا کہ جتنا کمائے پورا پیسہ بیماری کے حوالے ہو گیا۔ ایسا بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا کبھی وہ مالدار نہیں ہوتا، اس کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، ہم اور آپ، اللہ تب جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہمارے بارے میں لکھ دیا گیا کہ کتنا کمائے گا کتنا کھائے گا۔ لہٰذا آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، آپ نیو یارک چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، فلائٹ میں اڑو، نہیں، دنیا آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ تو مومن جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کبھی بھی اپنے رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھی بات لکھتے ہیں۔ کیا بات لکھتے ہیں؟ اگر بندہ صبح میں اٹھا، اگر بندہ، یہ بات غور سے سنیے ذرا، اگر بندہ صبح میں اٹھا، صبح میں اٹھنے کے بعد اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کیسے کروں گا۔ صبح اٹھتے ہی اس کی فکر یہ ہونا چاہیے جس رب نے مجھے آرام کی نیند دی، میں اٹھ کر سب سے پہلے اپنے رب کو خوش کیسے کروں گا، اپنے رب کی عبادت کیسے کروں گا۔ اگر آنکھ کھلنے کے بعد مومن کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات دیکھو، صبح اٹھو، اپنے رب کو خوش کرنے کی عادت ڈالو اور اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ، اللہ خود اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ، اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کیسی رونق ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، آج کے دور میں ہمارے صورتوں سے بھی جو ہے رونق ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ یا تو ہم پاؤڈر کی رونق رکھتے ہیں یا تو بیوٹی پارلر کی رونق ہے۔ وہ رونق کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رات میں تہجد میں کھڑے ہونے، نماز فجر سے پہلے سنت کا اہتمام کرنے، نماز فجر پڑھنے سے وہ رونق آتی ہے۔ سلف صالحین ہمارے جو تھے نا، ان کی چہروں پر بڑی رونق ہوا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تمہارا چہرہ اتنا بارونق کیوں ہے؟ تو وہ کیا بولتے معلوم ہے؟ رات میں چونکہ ہم نے رحمان کے ساتھ تنہائی میں رات گزاری ہے، اسی لیے اللہ نے ہمارے چہروں پر رونق دی ہے۔ آج اس کو پیدا کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، جو بندہ صبح اٹھ کر اپنے رب کو خوش کرنے کی عادت ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت کو ڈالتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی زبان پر اس کا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ عرب قوم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے، وہاں عرب میں بڑی خوبیاں ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ محمد سلمان آنے کی وجہ سے جو ہے سنیما تھیٹر کھلا، فلاں ہوا، عورت ڈرائیونگ کو گئی، ان مسائل کو لے کر جو ہے ہم عرب کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس سرزمین کا انتخاب کیا نا، اس سرزمین کے رہنے والوں میں ایسی خوبیاں موجود ہیں دوسری جگہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھو آپ، وہ نماز پڑھتے رائٹ میں کون ہے لیفٹ میں کون ہے معلوم ہی نہیں ہوتا، بس بیٹھے ہیں، زبان چل رہی ہے، اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں جمعرات اور جمعہ کو مکمل طور پر سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ جو ہے نابینا آدمی تھے، نابینا بہت بڑے عالم دین تھے، تو ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جمعرات کو جمعہ کو چھٹی ہوتی تو اپنے گھر میں بیٹھتے، لیکن اس کے باوجود وہ آ کر اپنے دفتر میں بیٹھے رہتے۔ لوگ ان سے پوچھتے شیخ آپ تھکتے نہیں کیا؟ اتنا کام کرتے تو کیا بولتے معلوم ہے؟ مومن جسمانی طور پر تھک سکتا ہے، اس کی روح کبھی تھکتی نہیں ہے۔ ہمارے سلف صالحین ایسے تھے۔ معزز حاضرین، اگر کوئی آدمی صبح سویرے اٹھ کر دنیا کے پیچھے بھاگا، صبح اٹھتے ہی مجھے اپنی دکان، صبح اٹھتے ہی مجھے اپنی ہوٹل، صبح اٹھتے ہی دنیا کے پیچھے بھاگے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دے گا، اور جو ہے کبھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ معزز حاضرین، آج دنیا بڑی پریشان ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، اگر تم مجھ سے قریب ہو جاؤ گے تو میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پوری کر دوں گا۔
نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، صبح سویرے اٹھ کر اپنی دکان کھولنے سے پہلے اللہ کے جس گھر میں حاضری دو گے نا تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیار بھرے انداز میں اپنے بندوں سے کہتا ہے، اے میرے بندو اگر تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے نا، الفاظ جو کیسے ہیں، اگر تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے، دیکھو ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، مشقتیں تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ آج ہمارا رشتہ مسجدوں سے کٹا، اللہ کی محبت ہمارے دل سے نکلی، مقصد زندگی کو ہم نے فراموش کیا، آج پریشانیاں کتنی ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دوں گا۔ اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں آؤ، گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ میری ضرورتوں کو پوری کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سبب سے جوڑ کر رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کام رکھا ہے دنیا میں۔ اگر آپ کمانا چاہتے ہیں، آپ کو گھر سے نکلنا ہوگا، پھر جا کر اپنے آپ مکمل طور پر یہ ملے گی۔ معزز حاضرین، اس حدیث کا ایک سب سے بڑا پیغام ہے جو ہم کو آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ یہ، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو بساؤ۔ آج ہمارے دلوں میں گھر کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، یہ محبت ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے اگر ہمارے دل میں کسی کی محبت ہونا چاہیے تو کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونا چاہیے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، جو آدمی خوشگوار زندگی کا مطلب پرسکون زندگی، جو آدمی پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دہلیز کو لازم پکڑ لے۔ اللہ کی دہلیز کو سی یہی مسجدیں۔ اگر آپ خوشگوار، پرسکون، اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کو عبادت سے مکمل طور پر اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ معزز حاضرین، ایک دو باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کو آپ ابھی جا کر پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر ایک مومن کو کرنا چاہیے، اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک بڑی بات بتاتا ہے، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سے محبت، رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جاننا اور پرکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ 8 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ سے، رسول سے محبت کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے باپ، ہم اپنے باپ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ دوسرا بیٹا، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے، 2۔ تیسرا بھائی، بہن بھائی کی محبت، بھائی بھائی کی محبت تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بیوی کی محبت تو اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان شادی ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے خاندانی محبت، اور اسی طریقے سے مال کی محبت۔ دیکھیے، آپ تجارت کر رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، مؤذن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آپ یہ دیکھو آپ کے دل میں 2 چیزوں کی محبت ہے، ایک طرف تو مال کی محبت آپ کو دکان کی طرف کھینچ رہی ہے، دوسری طرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آپ کو نماز کی طرف کھینچ رہی ہیں۔ ایسے وقت میں 2 محبتوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ آپ کو اللہ کی محبت کو کاروبار، پیسے، دکان کی محبت پر ترجیح دے کر اپنی دکان کو بند کر کے اللہ تعالیٰ کی اس مسجد میں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کبھی تجارت کی محبت بھی آتی ہے۔ بڑے بڑے بزنس مینوں سے دیکھو، وہ جمعہ کو عیسائیوں کی تو نماز پڑھنے آتے ہیں، بولتے ہیں میرا شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے، نماز پڑھنے موقع نہیں ملتا۔ وہ تجارت جو انسان کو مقصد حیات سے غافل کر دے، اس کے رب سے دور کر دے، ایسی تجارت کر کے فائدہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے گھر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مثلا میں نے اپنے گھر میں اے سی لگا لیا، میں نے اپنے گھر میں اٹیچ باتھ روم بنا لیا، ہر طرح کے صوفے، قالین بہترین میرے گھر میں ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے میں اپنے صوفے پر آرام سے ٹیک لگائے ہوئے سو رہا ہوں۔ آپ بتاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں آپ کا گھر بھی رکاوٹ بنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے تھا؟ آپ سجدہ کرتے تو عائشہ کے پیر آپ کو لگتے۔ یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک مشہور عالم دین ہے عرب کے جن کا نام ہے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین۔
مشہور ایک سعودیہ کے جو بادشاہ تھے، ان بادشاہوں میں ایک کا نام تھا ملک خالد. یہ غور سے سنیے واقعہ، یہ کتنا بہترین بات بتائی. ملک خالد بادشاہ عالم کے گھر کو گئے، بہت بڑے عالم دین، اس زمانے میں تو سمجھیے ابن تیمیہ کی طرح ان کا اتنا بڑا درجہ. گئے تو دیکھا کیا، بیٹھنے کے لیے ایک معمولی سی حصیر ہے، ایک ٹیبل ہے جس پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ایک معمولی سی کھاٹ ہے جس پر وہ سو جاتے تھے. ملک خالد نے دیکھا تو ملک خالد کا دل بھر آیا اور پریشان ہو گئے. ملک خالد کے ایک عالم دین اتنی موٹی ڈھاٹی زندگی گزارتا ہے. تو اس وقت ملک خالد نے کہا کہ شیخ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بہترین گھر بنا دیتے ہیں. اگر شاید آج کا کوئی عالم ہوتا فوراً کانٹیکٹ نمبر لیتا اور بولتا سب سے پہلے بہترین گھر بنا کے مجھے دے دو، لیکن علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. انہوں نے کہا یہ میرا اپنا گھر ہے، یہ میری اپنی سیدھی سادی زندگی ہے. سادہ زندگی گزارنا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی اصل وہ ہمارے درس سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے کہا ملک خالد سے، بادشاہ دیکھو جس ایریا میں ہم رہتے ہیں نا، اس ایریا میں اللہ کا گھر نہیں، اللہ کا گھر موجود نہیں ہے. لہٰذا تم اللہ کا گھر اگر بناؤ گے نا تو ایسے ہوگا کہ اس میں رب کی عبادت بھی ہوگی، اور اس کے بعد اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں لوگوں کو علم دوں گا اور لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی راہ میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں. معزز حاضرین، ہمارے دلوں میں اللہ کی کتنی محبت ہے، 3 کیٹیگری علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت کبھی بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے. یہ کیٹیگری بنائے علماء نے. سب سے پہلے اللہ سے محبت کمال درجے کی ہوتی ہے، یعنی ایسی ہستیاں اور ایسی شخصیتیں، ایسے اللہ کے مقرب بندے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کون؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. نبیوں کو دیکھو، صحابہ کو دیکھیں، اللہ کے اولیاء کو دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس محبت کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذی الحجہ میں آپ سنتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ 99 سال کی عمر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے آرزوؤں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، زیادہ دعاؤں کرنے کے بعد اسماعیل جیسا وفا شعار بیٹا ان کو دیا، لیکن دیا بھی تو خواب میں حکم دیا تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. وہاں حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کی محبت کو اپنے دل سے نکالا، اللہ کی محبت کو اپنی جان پر نچھاور کرتے ہوئے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے گئے. یہی ہوتی ہے اصل میں حقیقت میں اللہ کی محبت. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کیسی. آپ یاد رکھیں، خلیل، یہ جو لفظ ہے نا خلیل، یہ ایسے دوست کو کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی تو اس محبت میں کمال درجے کو پہنچا. اور یہ دنیا میں خلیل صرف 2 بنے، یہ درجہ جو ملا صرف 2 لوگوں کو ملا، ایک تو ابراہیم، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درجے کو، خالص محبت کے درجے کو دنیا میں دونوں کے علاوہ اور کوئی پہنچ نہ سکا. یہ پہلا اسٹیج. دوسرا اسٹیج ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فرائض کی پابندی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محرمات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں. نماز فرض پڑھ لی بھاگ گئے، نہیں، نماز یہ فرض پڑھنے کے بعد نوافل کا اہتمام کرو گی اللہ کی محبت ملے گی. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو واجبات کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، فرض روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نے اگر ان کو مال دیا ہے حج بھی نہیں کرتے. تو رمضان کا یہ موقع ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، اپنے رب کی محبت کو پانے کا جو ہے ذریعہ بھی ہے. لہٰذا ہم آنے والے درسوں میں اللہ کی محبت کو کیسے پانا چاہیے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال کر اس جگہ اللہ کی محبت کو بسانے توفیق نصیب فرما. پروردگار، نبیوں نے، رسولوں نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے اللہ کی محبت جیسے اپنے دلوں میں بسائی، اللہ تعالی ہمیں ویسے اپنے دلوں میں بسا کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. رمضان کے اس موقع میں ہمیں اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانے توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب